محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور عزادار محرم کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں۔ خاص کر نوحہ کی مشق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نوحہ مختلف شعراء سے مختلف موضوعات پر نوحہ تحریر کرواتے ہیں۔ نوحے کی تیاریاں ہر گاؤں اور ہر علاقے میں ہوتی ہے۔ چونکہ نوحہ ایک ادبی صنف ہے، کشمیر میں نوحے کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ نوحے کی تیاری باضابطہ طور پر فن ادب کے تحت مخصوص مشق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نوحے کو زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مشق اس طرح کی جاتی ہے کہ دائرے میں شامل تمام عزاداروں کو نوحے کے تمام مصرے زبانی یاد ہوتے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ یہ نوحے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگوں تک کے نوک زبان پر ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ عزادار پوری تیاری کے ساتھ جلوس عزا میں اپنے پر اثر لہجے میں بیان کرتے ہیں۔ ادب میں نوحہ نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نوحہ جو ہے اس میں جو رائٹرز ہمارے ہیں، قلمکار ہیں، وہ شعراء حضرات ہیں، وہ پہلے نوحہ تیار کرتے ہیں۔ ان نوحہ میں جب جلوس سڑکوں پہ آتے ہیں تو اس میں کربلا کے مظالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے محرم کے آتے ہی وہ مختلف شعراء کے پاس جاتے ہیں جو نوحہ کی فارم کو جانتے ہوں، ان سے نوحہ لکھواتے ہیں۔ مختلف اوزان اس کے وہ طے کرتے ہیں اور پھر نوحہ لکھنے کے بعد لگاتار اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور جیسے ہی عزا کے جو مجالس ہیں یا جلوس ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں 7ویں محرم کے بعد، تو وہ جو نوحے ہیں وہ ان حلقوں میں وہ بار بار اس کی گردان کرتے ہیں، اور اس طرح سے عزا کی جو مجالس ہیں وہ قائم ہوتی ہیں۔ نوحہ زیادہ تر جلوسوں میں علم یا تعزیہ اٹھاتے وقت طرز اور لے میں پڑھا جاتا ہے۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں علم اور زریح اٹھاتے وقت جلوسوں میں نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ جلوس عزا میں ایک نوحہ خواں ہوتا ہے اور باقی مجمع میں، جس میں خاص و عام شامل ہوتے ہیں، نوحہ خواں کے کہے ہوئے مصروں یا اشعاروں پر عمل پیرا رہتے ہیں اور کہے ہوئے مصروں کو دہراتے ہیں۔ عزاداری کے جلوسوں میں الگ الگ دائرے ہوتے ہیں جو الگ الگ گاؤں اور الگ الگ علاقوں کے ہوتے ہیں۔ محرم سے پہلے نوحے کی تیاری میں خاص کر نوجوان خوب مشق کرتے ہیں۔ کیونکہ نوحہ کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان کی آواز صاف اور شستہ ہو، اور نوحہ خان جو ہیں وہ ایسے شعر لکھتے ہیں اور ایسی سوز خوانی کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، اس میں تخلیق کرتے ہیں جس میں درد ہو، سوز و گداز ہو اور آہیں ہوں، اور جس سے جو پورا حلقہ ہے وہ اس پہ ایک رکت سی طاری ہوتی ہے، اور واویلا کرتے ہوئے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ نئے نوحہ خان آتے ہیں کربلا کے پیغام کے ساتھ ساتھ جو ہماری مادری زبان ہے اور جو ادب ہے اس کو ترویج ملتی ہے اور اس کی اشاعت ہوتی ہے، اور نئے قلمکار اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ نوحہ خوانی سے نہ صرف کربلا کی تشہیر ہوتی ہے بلکہ دنیائے ادب میں اسے خاص مقام حاصل ہوا ہے۔ مسلم و غیر مسلم شعراء اور دانشوروں نے کربلا پر قلم فرسائی کی۔ دنیا کے بیشتر زبان و ادب میں واقعہ کربلا خاص توجہ کا حامل رہا ہے۔ محرم آتے ہی عزادار شعراء سے پر اثر نوحہ قلم بند کرواتے ہیں۔ نوحہ کی مشق سے درس کربلا اور ادب کی چاشنی بھی برقرار رہتی ہے۔ نوحہ خان ادب کے فن کے اعتبار سے نوحوں کی بھرپور مشق کرتے ہیں۔
नोहा खानी से न सिर्फ करबला की तशहीर होती है बल्कि दुनिया अदब में इसे ख़ास मकाम हासिल है।